اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، یہ نفوس قدسیاں ہیں، یعنی رسول اعظام ہیں اور انبیاء کرام ہیں۔ اب ان انبیاء کرام علیہم السلام کے معاملات یہ ہیں، اور یہ اس مالک کریم کی حکمت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات دوست احباب اپنے مسائل، اپنی باتیں، شکایات، گھریلو معاملات بتاتے ہیں، اور پھر بسا اوقات شکوے کی سینس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ہی اچھے نہیں ہوتے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے اس کی بارگاہ میں، کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا جائے؟ اب سوچئے اور غور کیجئے۔ میں حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کرتا ہوں۔ سورہ قصص دیکھیے اٹھا کر، دیگر انبیاء کے بھی تذکرے پڑھ لیجئے، قرآن کریم میں بھی، دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور برگزیدہ ہوتے ہیں نبی، اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا، مسلسل بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپا، ساری آزمائش ہی آزمائش ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی آزمائش سے گزر سکتے ہیں تو میں اور آپ آزمائش سے گزریں تو یہ کوئی عجیب بات ہے؟ اس لیے ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ لوگ اگر آزمائش میں ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اگر اپنے محبوب بندوں کو ایسے آزماتا ہے تو سوچو کہ جو اس کے دشمن ہیں ان کا کیا کرے گا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو ادنا سے بندے ہیں، اس کی مہربانی ہے وہ جس حال میں بھی رکھیں۔ ہاں، ہم بہتری کی ہمیشہ طلب کریں گے، اس سے ہمیشہ بہتری مانگیں گے، اور اس سے یہ عرض کریں گے کہ وہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے، ہمیں معاف فرما دے۔ مانگیں گے تو ہم یہی، لیکن گلہ نہیں بنتا۔ گلہ شکوہ تو ان محبوب بندوں نے نہیں کیا جن کی وقت اور جن کی حیثیت اس کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ وہ اگر کسی بات پر عرض کر دیں تو وہ مالک کریم ان کی بات ٹالتا نہیں بلکہ پوری کر دیتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اس سطح پر نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ ہماری زبان یہ سب جب شکوے کرتی ہے تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں اور ہم سوچتے کیا ہیں۔